ٹو مچ ہارٹ۔ ارحام شاہ اس کے قاتل بلکھاتے سراپے کو للچائی نظروں سے دیکھتا، اس کی بلکھاتی برہنہ کمر کو مٹھیوں میں جکڑتے بولا تھا۔ حسین اور کم عمر بسمہ تڑپ کر رہ گئی تھی اور لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی۔ ارحام خان کی بہن بسمہ کے منگیتر سبت خان سے محبت کرتی تھی۔ اس کے انکار پر زونیا نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی۔ ذیشان کو مجبور کرنے کے لیے ارحام شاہ نے اس کی منگیتر کو اٹھوا لیا اور دیکھے بغیر اس سے نکاح کر لیا۔ اپنی بہن کی محبت نے اسے اس کام پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف بسمہ 6 فٹ اور چوڑے سینے والے سردار کے سامنے کھڑی بے بسی سے سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ جیسے ارحام نے اسے اپنے ساتھ بستر پر گراتے بے دردی سے بے لباس کیا تو پورا کمرہ اس کی چیخوں اور سسکیوں سے گونجنے لگا۔ بسمہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ جہاں مہندی کا رنگ ہونا چاہیے تھا وہاں اسے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف اپنے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ اس نے عروسی لباس کا بھاری دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت اپنے خوفزدہ چہرے پر ڈال رکھا تھا، جیسے ساری دنیا کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ آج کی رات تو بہت طوفان آنے والا ہے، میری پوری ذات کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ وہ شخص، وہ ظالم سردار تو مجھے پکا کچا چبا جائے گا۔ اس کے بارے میں تو سب گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ پتھر دل بہت ظالم ہے، فولاد کا بنا ہوا ہے، دشمن پر رحم نہیں کرتا۔ یا میرے اللہ، میرا کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ اس کا خوف کے بارے بہت برا حال تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی، اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے سبت کا خیال آ رہا تھا، جس کی زندگی کی خاطر وہ آج اس حویلی میں قیدی کی طرح بیٹھی تھی۔ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ بسمہ نے سہم کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی۔ اسے اندازہ تھا کہ ارحام شاہ کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ارحام اپنی مخصوص مردانہ روبدار چال چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ بسمہ نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی تو گھونگھٹ کے پاس سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ سیاہ رنگ کے کاٹن سوٹ میں بالا کا خوبصورت اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جس نے بسمہ کو پل بھر میں مسحور کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی، مگر پھر فوراً ہی اسے اپنی حالت کا خیال آیا اور اس نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لی۔ ارحام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور پھر وہ اس کے گھبرائے ہوئے روپ کو دیکھ کر محظوظ ہونے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو جانتا ہوں میں، یہ کہہ کر وہ اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ بسمہ کا شرمانا، گھبرانا اور خود میں سمٹنا اور بار بار بھاری گھونگھٹ سے اسے دیکھنا اور پھر نظریں چرا لینا اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ تم کبھی ایک سردار کی بیوی بنو گی، اور وہ بھی اس طرح؟ وہ اچانک ہی گمگیر لہجے میں بولا۔ بسمہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، خیر میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم جیسی 18 سال کی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی، وہ بھی پہلے کسی اور کے نام سے منسوب تھی۔ بسمہ نے یہ سنا تو اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میں 18 سال کی نہیں ہوں، بلکہ پورے 20 سال کی ہو چکی ہوں۔ ارحام پہلے سے بھی زیادہ دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر تو تمہیں ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں پتہ ہوگا اور تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ تمہاری کون سی ذمہ داریاں ہیں اور میرے کیا حقوق ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بسمہ کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید ہو گیا تھا۔ جی میں سب جانتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ گڈ، تو پھر ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ میں یہ خوبصورت لمحات ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں بھرپور بنانا چاہتا ہوں تاکہ ذیشان خان کو کوئی امید نہ رہے کہ وہ تمہیں حاصل کر لے گا۔ اس کی خوبصورت وجود کو اپنی نظروں میں سماتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تو؟ بسمہ نے ہمت کرتے ہوئے بات کی، تو میں تمہیں ذرا بھی وقت نہیں دوں گا۔ ارحام نے اس کی بات درمیان میں ہی بے دردی سے کاٹ دی تھی۔
کیونکہ اس لڑکی کی ذات میں ایک ایسا سحر تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اس کا دل ہمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بسما کو اپنے قریب آنے کا کہا، مگر بسما جیسے اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی پریشانی اب حد سے بڑھ گئی تھی۔ بسما اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ گھبرا کر بیڈ پر پیچھے کو کھسکنے لگی تو ارحام کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ کیا تمہیں تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے شوہر کی بات مانتے ہیں اور جب بلائے تو انکار نہیں کرتے؟ یہ جملہ بسما کے لیے طنز کے برابر تھا۔ وہ کانپتے ہوئے آہستگی سے اٹھی اور نہایت کنفیوز انداز میں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام شاہ نے اس کی بازو پکڑ کر اسے کھینچا تو وہ اس کی گود میں جا گری۔ اس کے بیٹھتے ہی ارحام نے اس کی ٹانگیں اپنی دونوں طرف ہلا دی۔ اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کر لیا، جیسے خود میں پیوست کر لینا چاہتا ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ تمام ہو چکا تھا۔ بسما کی گرم سانسیں ارحام کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ارحام نے اس کے چہرے کا بغور معائنہ کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت اور کم عمر ہوگی، مطلب اتنی ہاٹ ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا بسما کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا۔ بسما کو اپنی کمر پر ارحام کے ہاتھوں کی حرکت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اسے بے انتہا بے چین اور مضطرب کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے اور وہ اس قربت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لمحہ با لمحہ پگھل رہی تھی۔ ارحام اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سودا میرے لیے غلط ثابت ہوا ہے۔ ذیشان خان کو تڑپنے کے لیے تمہارے وجود پر میری قربت کے نشان کافی ہوں گے۔ وہ خود بھی بہک رہا تھا۔ بسما کا دل یہ سن کر ٹوٹ سا گیا۔ اسے اپنی حیثیت ایک سودے جیسی لگی۔ ارحام نے بات جاری رکھی، یہ الگ بات ہے کہ کب میرا اس گڑیا سے دل بھر جائے۔ بسما نے جب یہ سنا تو وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یہ سوچ کر ہی گھٹن ہو رہی تھی کہ اس کا مستقبل کتنا غیر یقینی ہے، کتنا غیر محفوظ تھا۔ ارحام نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اگرچہ اس نے اسے مذاق قرار دیا تھا، مگر وہ جملہ بسما کے دماغ پر نقش ہو گیا تھا کہ اس کا دل بھر بھی سکتا ہے۔ آخر سردار تھا وہ پورے گاؤں کا۔ ارحام نے اس کے آنسوؤں کو پوروں سے صاف کیا اور پھر بہت آہستہ سے اس کے مزید قریب ہوا۔ اس نے بسما کے چہرے کو تھاما اور اپنے لب اس کے لبوں سے قریب لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ بسما نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مینچ لی، مگر ارحام کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط اور سخت ہو گئی۔ اس نے بسما کے بھیگے گال پر ہونٹ رکھ دیے اور پھر آہستہ آہستہ رب کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ لمحہ بسما کے لیے بہت بھاری تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ارحام کی قربت میں ایک ایسی تپش تھی جو بسما کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے صحن سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کے لمس میں بلا کی شدت، اپنائیت اور جنونیت تھی۔ اس کے لمس کی تپش بسما خان کے رگ و پے میں اتر کر اسے مسرور کر رہی تھی۔ وہ بہکنے لگی تھی۔ وہ مزاحمت کرنا ترک کر چکی تھی۔ جیسے ارحام نے اسے مزید شدت سے اپنے قریب کیا، بسما کا لچکیلا بدن بل خانے لگا تھا۔ اس کے اعصاب تنگے تھے اور وہ کسی لکڑی کے تختے کی طرح ارحام کی گرفت میں ساکت ہو گئی تھی۔ ارحام جو اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا، اس نے فوراً بسما کے جسم کی سختی کو محسوس کر لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس قربت اور اس شدت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو نہ ہو، لیکن اس کے وجود کو ارحام شاہ کی طلب ہو رہی تھی۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ اس کی نظریں بسما کی بند آنکھوں پر جمی ہوئی تھی، جہاں پلکوں کی جھالر اب بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ارحام ذرا سا جھکا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب رہ گیا۔ اس کی گرم اور بھاری سرگوشی بسما کے کانوں میں رس گھولنے لگی تھی۔ لبوں سے لب کے آزاد ہوئے وہ بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتی گہرے سانس لینے لگی۔ ریلیکس میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی گیڈ نہیں ہوں۔ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو، خود کو مجھے سونپ دو اور میرا ساتھ دو۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ بسما کے تنے ہوئے اعصاب آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ ارحام نے اس کے کان کی لو کو چھوا اور پھر دوبارہ سرگوشی کی۔ بس سکون سے میری قربت کو محسوس کرو، جان میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ بس ٹوٹ کر تمہارے حسین جسم کے پور پر برس جانا چاہتا ہوں۔
بسما نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ ارحام کی باتوں نے اس کے دل کے خوف کو تھوڑا سا کم کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ لیکن ارحام کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، اور ارحام کو واقعی میں فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ بسما خان وہی لڑکی تھی جس کو اس نے ایک بار شاپنگ مال میں دیکھا تھا اور اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ارحام نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ آج اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر ارحام کو یقین ہو گیا تھا کہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بسما اب ڈھیلی پڑ گئی ہے تو اس نے اپنی توجہ دوبارہ اس کی طرف مبذول کی۔ ارحام نے بہت پیار سے اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ بسما کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ ارحام کا ہاتھ جو اس کی کمر پر جمع ہوا تھا اب آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی کمر کے اتار چڑھاؤ پر اپنے ہاتھوں سے نقش بنا رہا تھا۔ بسما کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں اترتی جا رہی ہے، جہاں ہر طرف صرف ارحام کا احساس موجود تھا۔ ارحام کے اس کے بالوں کو ہلکا سا مٹھی میں جکڑ کر اس کے لبوں پہ فوکس کیا۔ میں تمہارے ان رسیلے لبوں پر ہونٹ رکھ کر ان کا رس پینا چاہتا ہوں۔ میری پیاس بجھاؤ میری جان، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ بسما نے گہری سانس بھرتے لب ہلکے سے واق کیے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا جھکا اور سلگتے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھتے بے خود ہوا تھا۔ ساتھ ہی بسما نے بھی اسے مزید لپٹے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ وہ بہت آرام سے اس کے نازک لبوں کا جام پی رہا تھا۔ بسما پوری طرح اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی جیسے خود کو ہار رہی تھی۔ اس کے لبوں کو سرخ کرتے آزاد کرتے اس کی دھڑکنوں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ بسما کے دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے سینے کے ابھار اوپر نیچے ہوتے دلکش لگ رہے تھے۔ ارحام نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ بسما کے لبوں سے بے اختیار ایک بے چین سی سسکی نکلی۔ اسے گھبرا کر ارحام کے مضبوط کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس نے ارحام کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ ارحام نے جب اس کے لبوں سے نکلنے والی اس سسکی کو سنا تو اس کی آنکھوں میں تپش مزید گہری ہو گئی۔ اس نے مزید زور سے اس کی ملائم دھڑکنوں پر غضب ڈھایا تھا۔ ارحام پلیز، بسما کے حلق سے ایک مدھم آواز نکلی۔ وہ پہلی بار اس طرح کے جذبات کا سامنا کر رہی تھی۔ ارحام نے بہت محبت سے اس کے گال کو چوما اور دھیمے لہجے میں بولا، جان جسم ڈھیلا چھوڑ دو نا، بہت آرام سے تم میں سماؤں گا، تم میری ہی تو ہو، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ لمحے صرف ہمارے ہیں۔ اس کے جواب نے بسما کی گھبراہٹ کو کم کیا تو مگر اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ ارحام کا لمس اب مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ارحام مزید نیچے کی طرف جھکا۔ بسما کا سانس جیسے رک سا گیا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ ارحام اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے چھونا چاہتا ہے۔ اس نے لہنگے کی چولی کے اوپر سے ہی بسما کے دلکش سینے پر جھک کر اس کی دھڑکنوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ بسما کے لیے یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے بے اختیار ارحام کے سر کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنی انگلیاں ان میں پیوست کر دی۔ اس کی گرفت میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ارحام کا ہر لمس بسما کے لیے نیا تھا۔ وہ کبھی اس کے کندھے کو چومتا تو کبھی اس کی گردن کے پیچھے اپنی زبان پھیرتا۔ بسما کا وجود اس قربت کی حدت سے تپ رہا تھا۔ وہ بار بار آہیں بھرتی ارحام کو مزید بہکا رہی تھی۔ ارحام نے محسوس کیا کہ بسما اب اس کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہے۔ اس نے بسما کے بالوں کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت حیا اور جذبات کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ تم پر صرف میرا حق ہے جان، تم کیسے میری زندگی میں آئی سب بھول جاؤ، ارحام نے ایک بار پھر اس کے لبوں کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ بسما نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کی سانسیں اب ارحام کے سانسوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کے بعد ارحام نے بسما کو اپنی گود سے اٹھایا اور بہت نرمی سے اسے بیٹھ کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ بسما کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کا پورا وجود شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ ارحام کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی، جہاں حیا اور جذبات کے تاثرات اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ ارحام نے اپنے ہاتھوں سے بسما کی چولی کی بیک ڈوری کھولنا شروع کی تھی۔ بسما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے، جیسے اسے روکنا چاہتی ہو، مگر ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر نفی میں ہلا دیا۔ ہاتھ کیوں روک رہی ہو جان؟ تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے جسم و جان میں اتر کر تمہیں بے حد پیار کروں؟
بسما نے لب کاٹتے شرم سے رخ موڑ لیا تھا، اور پھر ارحام نے بہت تیزی سے اس کے دودھیا جسم سے لباس جدا کر دیا۔ لمحوں میں بسما اس کے سامنے مکمل بے لباس ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارحام نے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا اور اس سے دوبارہ اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اس کا بدن ارحام کے جلتے جسم سے ٹکرا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی تپش تھی جو ان دونوں کے وجود کو بری طرح جلا رہی تھی۔ ارحام نے اپنے دونوں ہاتھ بسما کے سینے پر رکھے اور اس کی تڑپتی مچلتی ہوئی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور شدید تھا کہ بسما کے لبوں سے ایک چیخ نما سسکی نکلی اور اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ ارحام نے اس کی گردن کے لرزتے ہوئے حصے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ بسما اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ ایک ظالم سردار سمجھتی تھی، اس کے لمس میں اتنی تڑپ اور چاہت ہو سکتی ہے۔ پھر ارحام نے اسے اپنی گود سے ہٹایا اور بیڈ پر الٹا لٹا دیا۔ بسما کا ریشمی بدن سفید چادر پر کسی بکھرے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ ارحام نے اس کی کمر کے اوپری حصے کو چومنا شروع کیا۔ اس کے لب بسما کی ریڑھ کی ہڈی پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ ہر ایک انچ کو اپنی دسترس میں لے رہا تھا۔ بسما کی حالت اب قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ تکیے میں اپنا چہرہ چھپائے بے رحم سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ارحام اس کی جان لے لے گا۔ اس نے دوبارہ بسما کو اپنی طرف پلٹا اور ایک بار پھر اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ارحام کا ہر لمس بسما کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اسے کتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ بسما کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی کہ سردار ارحام اسے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے ذلیل کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ ارحام تو اس کے وجود کی پرستش کر رہا تھا۔ ارحام نے اسے بیڈ پر اٹھایا اور دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ بسما کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے ٹکرائی تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، مگر اگلے پل ارحام نے اس کو نئے احساس سے دوچار کیا۔ ارحام نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر اوپر کی طرف پن کر دیے اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور شدید تھا۔ بسما کا سانس اٹکنے لگا، مگر ارحام کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اب اس کے کندھوں پر اپنے دانتوں سے نشان بنا رہا تھا۔ بسما کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ وہ ارحام کی اس جنونی محبت اور قربت کے بوجھ تلے پگھل رہی تھی۔ ارحام اس کے کان کے پاس جھکا اور ٹھوس انداز میں بولا، تم بہت مزیدار ہو میری جان، کیوں نہ چاکلیٹ اور دودھ دونوں ساتھ پی لوں آج؟ بسما اس کی بے باک باتوں کا مطلب سمجھتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ہار چکی تھی۔ وہ ارحام کے اس سحر انگیز اور جنونی پیار کی لہروں میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ ارحام نے شدت سے اسے خود میں بیجنا چاہا اور اس کو اپنے نام کرنے لگا کہ بسما کو اچانک ایک تکلیف دہ احساس نے ہوش کی دنیا میں واپس دھکیل دی۔ وہ جو اب تک خوابوں کی وادی میں تھی، ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور ارحام کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رکیں ارحام، پلیز رک جائیں۔ بسما کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ ارحام جو اس وقت جذبات کے طوفان میں تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بسما نے اپنی نظر جھکا لی اور دبی آواز میں بولی، مجھے پیریڈز ہیں۔ یہ سنتے ہی ارحام کے وجود میں دوڑتا خون جیسے جم سا گیا۔ وہ جو ابھی ایک جنون کی کیفیت میں تھا، ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پیچھے ہٹ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی اب جھنجھلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور غصے بھرے لہجے میں بولا، تم یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کس قدر بے چین ہوں؟ اور آج یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر تم ایسی حالت میں تھی؟ بسما نے تیزی سے چادر اپنے گرد لپیٹی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ مجھ سے اس طرح زبردستی نکاح کر لیں گے اور یہاں لے آئیں گے؟ یہ سب تو اچانک ہوا ہے۔ بسما کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور کچھ دکھ بھی۔ ارحام نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس کے لہجے کی معصومیت نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بسما سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے وقت دیتا ہوں، اس وقت تک جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد مجھ سے کسی رعایت کی امید نہ رکھنا۔
میں نے تمہیں بہت مشکلوں سے ڈھونڈا ہے بسما، اور اب میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ بسما کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے ڈھونڈا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر ارحام کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس جتنا کہنا اتنا کافی ہے، اب سو جاؤ میری جان۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر بسما کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سردار کے دل میں آخر چل کیا رہا ہے۔ اگلے پل وہ اسے گرفت میں لیتا، اسے باہوں میں بڑھتے پہلو میں گرا چکا تھا، ساتھ ہی اس کے سینے پر جھکتا اسے شدت سے چومنے لگا۔ وہ اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا، اس کی گلابی دھڑکنوں کو منہ میں بڑھتے جیسے وہ اس کے وجود کا سارا رس پی لینا چاہتا تھا، جبکہ بسما اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے بالوں کو محبت سے سہلانے لگی تھی۔ دوسری طرف شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک پرسکون فلیٹ میں ذیشان خان نے ارحام کی بہن زونیا کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ زونیا جو ایک سردار کی بہن تھی اور ہمیشہ پروٹوکول میں رہی تھی، لیکن وہ ذیشان خان پر دل و جان سے مر مٹی تھی۔ جب وہی اسے نہیں ملا تھا تو اس نے خود کو مارنے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہن کی محبت میں پاگل ہو کر ارحام نے اس کی منگیتوں کو اٹھوا لیا تھا اور نکاح کر لیا تھا۔ بسما ذیشان خان کی تائرزاد تھی، جس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ ذیشان خان کی پسندیدگی کو دیکھتے سلطان خان نے بسما اور زی کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن اس سب کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا جب زونیا نے ذیشان سے اقرار محبت کیا تھا۔ اس کے انکار پر زونیا نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اپنی جان سے پیاری بہن کی اس حرکت پر ارحام کا خون کھول اٹھا تھا، وہ پاگل جنونی ہو رہا تھا۔ زونیا نے تڑپ کر روتے ہوئے اپنے بھائی سے ایک ہی درخواست کی تھی کہ وہ ذیشان خان کی محبت اور اس کی منگیتوں کو کڈنیپ کر کے اس سے نکاح کر لے، تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے اور اسے اس کی محبت مل جائے۔ لیکن ارحام یہ بھول گیا تھا کہ ذیشان کی رگوں میں بھی خاندانی خون گردش کرتا ہے۔ اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو وہ ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ بھلا وہ اس کی بہن سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن بدلے کی آڑ میں وہ اسی رات اسے اغوا کر کے اپنی درندگی کا شکار کر چکا تھا۔ وہ لٹی پھوٹی حالت میں بستر پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ ذیشان خان کے چھوٹے مگر خوبصورت فلیٹ کو دیکھ کر وہ مزید خوف میں مبتلا تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ذیشان شاید اس سے مزید اپنے بھائی کی طرف سے کی گئی زیادتی کا بدلہ لے گا، لیکن اس نے پھر سے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ذیشان نے اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھا۔ زونیا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ذیشان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے درستی سے زونیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زونیا، تم اپنی آزاد زندگی بھول جاؤ بس۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ تو تمہیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ زونیا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ مجھے لگا شاید آپ مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے کہ میں ایک سردار کی بہن ہوں اور یہ سب زبردستی ہوا ہے۔ بھائی نے بسما سے نکاح کیا تاکہ میری محبت مجھے مل سکے، لیکن آپ تو نفرت کی حدوں سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ نے مجھے روند ڈالا۔ ذیشان خان نے کھل کر کہکا لگایا۔ کاش تم جان پاتی کہ میں بسما سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ اسے پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی، لیکن تمہاری یہ غلطی نے میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ رات تم دیکھ چکی اور اسی طرح ہر رات میں تمہارے ساتھ ایسے وحشیانہ سلوک کروں گا کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو پھر میرے ہر ظلم کو چپ چاپ سہتی جاؤ۔ وہ پراسرار انداز میں کہتا اس کے دل کی دنیا کو پل بھر میں اجاڑ گیا۔ زونیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سارے ڈر ایک پل میں حقیقت کا روپ دہاڑ کر سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ذیشان کا رویہ اتنا کوٹیلا اور نفرت بھرا تھا کہ اسے یقین آ گیا کہ وہ یہاں ایک قیدی کی حیثیت سے آئی ہے۔ ذیشان نے اس کے حق محروم کرتے اسے وہ تمام عزت اور توجہ چھینی جس کی وہ حقدار تھے۔ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ رات بہت ہی وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے فلیٹ کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو زونیا کی آنکھ ایک درد کے احساس کے ساتھ کھلی۔ یہ اس کی زندگی کی وہ پہلی صبح تھی جہاں بیدار ہوتی اسے حویلی کی گھٹن زدہ روایات کا سامنا نہیں تھا، لیکن جس کی محبت میں وہ زنجیریں توڑ آئی تھی وہی اس کے خوابوں کا قاتل بن گیا تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں ذیشان کو بڑے اطمینان سے سوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل تک جو خوف اس کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا
وہ ذیشان کی رات بھر کی دیوانگی اور وحشت نے بڑھا دیا تھا۔ دنیا بیٹھ سے اٹھی اور بالکنی میں آ کھڑی ہو گئی۔ شہر کی تازہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاٹ اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آزادی اور محبت کیا ہوتی ہے۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کے دل سے تمام نفرت مٹا دے گی۔ ذیشان نے اسے وہ مقام اور عزت بھلے نہیں دی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری طرف جب بسمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ارحام شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بسمہ نے جب اس کی پشت کو دیکھا تو رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے گالوں کو تھپکا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارحام جو کہ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر چلنے والے حالات سے واقف تھا، دل فریب انداز میں مسکرا دیا، لیکن مسکراہٹ زیادہ دیر تک اس کے لبوں پر برقرار نہیں رہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ ارحام نے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے، جبکہ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں کو باندھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو کھلا ہی رہنے دو، ابھی تم پر کھلے بال خوبصورت لگتے ہیں۔ ارحام کے کہنے پر اس کے ہاتھ ایک دم سے ہی تھم گئے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا۔ یہاں پر آؤ۔ ارحام نے اسے ایک نیا حکم دیا تو وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں پشتو کے علاوہ کسی اور زبان میں سمجھ آتی ہے؟ اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا اور بیڈ سے اتر کر اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ ارحام نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ تم ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ اپنے دماغ پر کم دباؤ ڈالا کرو ورنہ جلدی اماں ہو جاؤ گی اور یہ تمہاری خوبصورت بال بھی سفید ہونے لگیں گے۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ بسمہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگ گئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے ارحام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے وقت دیں گے۔ یہ سن کر ارحام نے اس کے بازو پکڑ کر دوبارہ سے اسے اپنی جانب کھینچا، اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے یہ چیز انتہائی زہر لگتی ہے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ اچانک اس نے لٹ کو ہلکا سا کھینچا تو درد بھری سی اس کی بسمہ کے لبوں سے نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی سزا تھی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارحام کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی جسے دیکھ کر بسمہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس دھوپ چھاؤں جیسے انسان کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ تم میری بیوی ہو، یعنی اب اس گاؤں کی سردارنی ہو۔ آج کے بعد گاؤں کی ساری عورتوں کے معاملات تم خود ہی دیکھو گی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، میں یہ سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ تم صرف اور صرف میرے کمرے تک محدود رہنا، دوسری بیوی کو میں حویلی کے معاملات سونپ دوں گا۔ ارحام نے نارمل سے انداز میں اسے مشورہ دیا تو وہ زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں اب آپ سے وعدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ ارحام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ گڈ، امید ہے تم اپنا کام بہت اچھے طریقے سے دیکھو گی۔ دوسری بات، مردان خانے کی طرف غلطی سے بھی مت آنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی طرف غیر مرد نظر اٹھا کر دیکھے۔ تیسری اور اہم بات، کسی بھی میل کزن کے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اس حویلی میں سب اکٹھے رہے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم میرے کسی بھی میل کزن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرو۔ چوتھی بات، جو میں تمہیں کہوں گا وہ تمہیں خاموشی سے ماننا ہوگا۔ میرے ساتھ ضد مت کرنا، اور جب میں غصے میں ہوں تو اس وقت میرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا ہوں، میں کچھ بھی کر گزرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جانے انجانے میں تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا اور اس کے بعد لمبے لمبے ڈھک بیٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک
بہت بڑے سردار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ایک دوسری ٹینشن بھی اس کے دماغ میں چل رہی تھی کہ آخر یہ شادی کتنے عرصے تک چلے گی اور کب سردار کو اس سے دل بڑھ جائے گا۔ وہ بھی انہیں سوچوں میں ہی مگن تھی کہ کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سردارنی صاحبہ، نیچے گاؤں کی کچھ عورتیں آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کو یہیں بھیج دوں یا پھر ان کو انتظار کرنے کے لیے کہہ دوں۔ یہ سن کر بسمہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، ان کو انتظار کرنے کے لیے مت بولو، میں نیچے آ رہی ہوں۔ بلکہ ایسا کرو تم یہیں پر ہی رکو، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ بسمہ کا لہجہ کافی نرم تھا اور وہ اسے شائستگی سے بات کر رہی تھی۔ بانو نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو چہرے سے جس قدر معصوم نظر آتی تھی، دل کی بھی اتنی ہی صاف تھی۔ آج سے پہلے تک حویلی میں یہ سارے معاملات بڑی بیگم صاحبہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت مزاج تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ گاؤں کی عورتوں کو پورا پورا دن بھی انتظار کرواتے تھے اور پھر جا کر 2-3 عورتوں کے مسئلے سن کر بھی انہیں ہفتوں تک ٹالے رکھتی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ اگر آپ کہیں تو میں پہلے آپ کا ناشتہ۔ بانو نے دوبارہ سے اسے پیشکش کرنے کی کوشش کی تو بسمہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی خالی پیٹ ہی یہاں پر آئی ہوگی۔ میرے ناشتے سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے مسئلے ہیں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ حویلی میں سب کچھ کیسے چلتا ہے؟ اگر تم مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بانو کا منہ اب حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بی بی صاحبہ، کیا آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ میں تو ایک معمولی سی ملازمہ ہوں۔ مجھ سے تو کوئی کام کے علاوہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے۔ بانو واقعی میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی، جبکہ بسمہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ کافی حد تک اسے بھی اندازہ تھا کہ گاؤں میں سرداری والے معاملات کیسے چلتے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کا ذات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ بدتر سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ بسمہ نے اپنی زندگی کے 20 سال شہر میں گزارے تھے اور یونیورسٹی میں 4 سیمیسٹرز بھی کیے تھے، لیکن کچھ مہینے پہلے ہی گاؤں میں اس کے دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں مجبوراً گاؤں لوٹ کر آنا پڑا تھا، جبکہ ذیشان تو ہمیشہ سے یہیں پر ہی رہتا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ گاؤں میں آ کر وہ بری طرح سے پھنس جائے گی تو وہ کبھی بھی یہاں پر قدم بھی نہ رکھتی۔ ارحام کی بہن تو اس کے منگیتر کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور وہ ہر حال میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں پہلی بار شہر یونیورسٹی میں ہی ملے تھے۔ ذیشان بہت اکڑو تھا، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور زونیا اس کی اسی پرسنالٹی سے متاثر ہو گئی تھی، لیکن ذیشان اپنی اور اس کی اوقات سے واقف تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کچھ بھی سوچا تو سب سے پہلے اس کے خاندان والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے گاؤں کے سردار کی بہن بھی تھی۔ جب زونیا نے اسے اپروچ کیا تو اس نے منع کر دیا تھا۔ پھر زونیا نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ ارحام کو پتہ چلا تو وہ اگلے ہی پل اس کے گھر پہنچ گیا اور بسمہ کو دیکھے بغیر اسے نکاح کر لیا۔ جب اسے رخصت کر کے حویلی میں لے کر آئے تو دادا جان بہت زیادہ غصے میں تھے، لیکن چونکہ وہ گاؤں کا سردار تھا اور سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے، اس لیے کسی کو بھی اسے سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جو جی میں آئے وہ کر سکتا تھا۔ اپنی بہن کے معاملے میں بھی صرف اور صرف اس کی خوشی کو دیکھا تھا۔ ذیشان سے بھی واقف تھا، اسے پتا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ جو بہت جلد اس کی بہن کو اپنا لے گا، پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ جہاں تک بسمہ سے شادی کا سوال تھا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلی رات جب اس کی نظر بسمہ پر پڑی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ بسمہ جو کہ بہت جلد واپس شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اب اس مشکل میں پھنس چکی تھی۔ کل تک وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی اور آج گاؤں کی سردارنی بنی ہوئی تھی اور سردار ارحام شاہ کی بیوی بھی تھی۔ بانو سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک کی طرف جا ہی رہی تھی کہ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ زونیا اپنے کمرے میں نہیں تھی، اچانک ہی بڑی بیگم صاحبہ ان دونوں کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ارحام کی تائی جان تھی۔ ارحام کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صرف 2 بہن بھائی ہی تھے۔ ان کی پرورش ان کی تائی نے کی تھی، جن کے اپنے بھی 3 بچے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارحام سے کروانا چاہتی تھی، لیکن بسمہ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور اب اس کی وجہ سے گاؤں کے معاملات بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ وہ بسمہ کو سر سے لے کر پاؤں تک عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کم بخت، کیسی منحوس لڑکی ہو تم!
ہمارے آتے ہی حویلی کے در و دیوار نے پریشانیوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہارے اس عاشق نے ہماری زونی کو اغوا کر لیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے حسن سے ارحام کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ارحام کو اپنی بہن کے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا تو بسمہ پریشانی سے بانو کو دیکھنے لگی جو وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، اور جہاں تک ارحام کا سوال ہے وہ تو میرے شوہر ہے نا۔ اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں صوبیہ بیگم سے سوال کیا تو اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ فکر مت کرو لڑکی، زیادہ عرصے تک وہ تمہارا شوہر نہیں رہے گا۔ یا تو تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی یا پھر وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی زندگی میں رہنے کا حق صرف اور صرف میری بیٹی کو ہے، اور اس کی بہن کو کچھ ہوا تو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اب تم اس حویلی میں آ گئی ہو تو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، کیونکہ یہاں پر تم نے آنے سے پہلے ہی بہت سارے دشمن اکٹھے کر لیے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بسمہ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام کی بہن کو ذیشان کے علاوہ اور کسی نے بھی حویلی سے نہیں اٹھوایا تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی۔ اسے اگر زونی سے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پھر اسے اغوا کیوں کیا تھا؟ صرف اور صرف بسمہ کا بدلہ لینے کے لیے؟ اس کا دل آنے والے لمحات کا سوچ کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جانے اب ارحام شاہ کیا کرتا؟ اس نے گاؤں کی عورتوں کے مسئلے سنے تھے، اس سب میں اس کا آدھے سے زیادہ دن گزر گیا تھا، اور بیٹھ بیٹھ کے اس کی کمر بھی درد کرنے لگی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو ارحام لاؤنج میں ہی صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر بسمہ سے جا کر ملی تو ایک دم سہم گئی تھی۔ خلاف معمول وہ ایک ہلکا سا مسکرا دیا تھا، جبکہ بسمہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ یہاں پر آؤ۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ ارحام کی آواز سن کے اور اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی ارحام کی طرف مڑ گئے تھے۔ جب وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو ارحام نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ارحام نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ بسمہ یکدم ہی بوکھلا گئی تھی اور اسے دو بھاگتے ہوئے بولی تھی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت ہم لاؤنج میں موجود ہیں، کوئی بھی آ جائے گا۔ ارحام کو بھی فوراً سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ گلا کھنگارتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ وہ یکدم ہی اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا تو بسمہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا ہے۔ کیا تم نے گاؤں کی عورتوں کے مسئلے سنے؟ اب وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا، جبکہ بسمہ خاموشی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے ان کے مسئلے سنے، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ارحام کا ماتھا پہلی بار ٹھنکا۔ کس وجہ سے؟ وہ آپ کی تائی جان مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اس حویلی میں آنے سے پہلے اپنے دشمن بنا لی ہے۔ اب مجھے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے۔ مجھے ڈر؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ارحام اونچی اونچی آواز میں اپنی تائی جان کو بلانے لگا تھا۔ بسمہ وہ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ارحام کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن ارحام نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں صوبیہ بیگم بھاگم بھاگ وہاں پر آئی۔ کیا آپ نے میری بیوی کو دھمکیاں دی ہیں؟ یہ سن کر صوبیہ بیگم فوراً ہی مکر گئی تھی۔ ارے ارحام بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں اپنی بچی کو کیوں دھمکیاں دوں گی؟ ضرور اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں تو زونی بیٹی کو لے کر پریشان ہوں۔ نہ جانے اس جانور نے کیا سلوک کیا ہوگا، آخر کو تم اس کی معشوق اٹھا لائے ہو۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے تائی جان، میں آپ سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جو دل میں آئے گا وہ اب میری بیوی کو بولیں گے۔ ایک بات آپ اور سب حویلی والے کان کھول کر سن لیں، یہ اب میری بیوی اور اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا، اور اگر اسے ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچی تو میں آپ سب لوگوں سے حساب لوں گا، اور میری بہن میری مرضی کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ذیشان بھلے اسے اٹھا کر لے گیا، نکاح کیا اس نے زونی سے، اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میری بہن کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ میں کبھی بھی بے خبر نہیں رہا۔ بسمہ اس کی پشت پر کھڑی چھوٹے بچوں کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ سب حویلی والوں کی نظریں وہ اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ ارحام نے اس کے بعد اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہاں پر تم کچھ بولے کیوں نہیں؟
तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया था? मेरे सामने तो बड़ी जुबान चल रही थी तुम्हारी। वो अब उस पर गुस्सा उतारा था और बिस्मा को समझ नहीं आ रही थी कि इरहाम इतना ज़्यादा गुस्सा कर क्यों रहा है। वैसे बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना आपने उसको बढ़ा दिया था। बिस्मा के कहने पर इरहाम ने यकदम ही उसकी कलाई दबोची। तुम एक सरदार की बीवी हो, जब तक तुम मेरे निकाह में मौजूद हो किसी को भी हक नहीं पहुंचता है कि वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करे या तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे, चाहे वो मेरे ख़ानदान की ही औरत क्यों ना हो। ये कहकर वो उसकी बाजू को झटका देता सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गया था और अपनी पेशानी को बेचैनी से मसल रहा था। काफ़ी देर यूं ही खामोशी की नज़र हो गई थी। इरहाम प्लीज़ मुझे एक बार हवेली जाने दे, मैं ताईजान से मिलकर ज़ीशान को समझाऊंगी। वो ज़ोनिया को वापस हवेली भेज दे और वो बाकायदा रिश्ता ले आई। ये सुनकर इरहाम ने उसे खूनखार अंदाज में देखा। अभी तुम यहाँ पर आए कितना वक्त हुआ है? पागल, एक दिन। उसके सवाल पर बिस्मा मुकम्मल खामोश हो गई थी, क्योंकि अभी कल ही तो यहाँ पर आई थी। वो हमारे यहाँ रस्म की जाती है, निकाह के अगले दिन दुल्हन अपने माँ बाप के पास 2 दिन के लिए रहने जाती है। उसने हिचकिचाते हुए बताया। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और वहाँ पर 2 दिन गुजारूँगा। पागल लड़की, वो तुम्हें तो हवेली में रख लेंगे लेकिन मुझे कभी भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे। मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बिस्मा ये सुनकर एकदम खामोश हो गई थी। इरहाम ने उसे आंखें छोटी करके घूरा। ऐसा करो, जल्दी से अपना और मेरा सामान पैक करो, अब तो मैं ज़रूर ही जाऊँगा। देखता हूँ खान हवेली वाले मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। अगर मेरी बहन को तुम्हारे मंगेतर से मोहब्बत ना होती तो मैं कभी भी इतना खामोश नहीं रहता। अपनी बहन को इस तरह ले जाने पर खान हवेली वालों की ईंट से ईंट बजा देता। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है और मुझे बहुत मज़ा भी आएगा। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, हम थोड़ी सी ही देर में जाने के लिए निकलेंगे और वहाँ से तो मेरा डेरा भी करीब पड़ता है। बिस्मा उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मुझे इस तरह से ना देखो, मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जानम, और फिर मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा और फिर तुम शिकवा करोगी कि ये तो बेडरूम नहीं है। वो बाएं आंख विंग करते हुए बोला। बिस्वा यकदम ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और फिर अपने आप को संभालती हुई अपना सामान उठाने लगी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे जब बिस्मा ने धीमे लहजे में कहा, वैसे मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा आइडिया भी है। आप ऐसा कीजिएगा, रात को गाड़ी में ही सो जाइएगा, कम से कम यहाँ पर आप महफूज होंगे। ये सुनकर इरहाम ने तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे बचपन से ही एडवेंचर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आज ये एडवेंचर भी कर ही लेते हैं। देखते हैं सुल्तान खान क्या कर लेंगे। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। ज़ीशान ज़ोनिया को लेकर पहले ही शहर अपने छोटे से फ्लैट पर शिफ्ट हो चुका था और ये बात इरहाम बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे कोई ख़तरा नहीं था। उसके मखसूस आदमी ज़ीशान को मुसलसल अपनी नज़र में रखे हुए थे। उसके पल पल की खबर इरहाम को देते थे। बिस्मा के तायाजान और ताईजान भी दादजान के पास गांव में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने इन दोनों को देखा तो उसकी ताई अम्मी सोफिया खानम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी और उन्होंने बिस्मा को झट से सीने से लगा लिया। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोफिया ने उन्हें बिठाने के बाद सबको बिस्मा के आने की खबर कर दी थी, जबकि बिस्मा उसके चेहरे की हालत देखकर दिल ही दिल में लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सुल्तान खान ने आते ही कहर भरी नज़रों से इन दोनों को देखते हुए सोफे पर विराजमान हुए। इरहाम की नज़रें उनके सामने झुक गई थी। मैं जानता हूँ खान साहब कि मैंने आपकी होने वाली बहू को अगवा करके बहुत गलत काम किया, लेकिन मैंने उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी। बेशक आप उसे पूछ सकते हैं, आप उसे मेरी मजबूरी कह लें। आपके बेटे ने मेरी इकलौती बहन को इनकार किया था और बदले में उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। मैं बहुत गुस्से में आ गया था और बदले की आग में सब भूल गया, लेकिन मैं आपके सामने अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैंने उसे अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने गांव की और हवेली की सरदारनी होने का मुकम्मल हक दूंगा। उसे वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस आप मेरा कसूर माफ़ कर दें और बिस्मा को अपनी बेटी बनकर पाला, उसे अपने सीने से लगा लें। मैं जानता हूँ ये आपके बिना नहीं रह सकती। चंद लम्हों के लिए हवेली के लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सुल्तान खान की सिर्फ नज़रें इन दोनों के झुके हुए सर पर थी, जबकि हवेली के बड़े खान जलाल खान भी आ चुके थे। उन्होंने खामोशी से इन दोनों के सिरों पर हाथ रखा और सोफे पर जा बैठे थे। बिस्मा की आंखों में छुपे आंसू वो बाखूबी देख रहे थे। सुल्तान खान ने चंद लम्हों बाद अपने बाजू फैलाए
اور بسما کو اشارے سے اپنے قریب آنے کا کہا۔ جیسے وہ ان کے قریب بیٹھی تو سلطان خان نے اسے سینے سے لگا کر اس کا سر چوم لیا تھا اور ان کی محبت پا کر گھٹ گھٹ کر رہنے لگی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا ارحام، میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آنا چاہیے اور میں تمہیں سزا دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ میرے بیٹے نے بھی تو تمہاری بہن کو رات کے اندھیرے میں حویلی سے اٹھا لیا تھا۔ جو غلطی تم نے کی اس نے بھی تو وہی کیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کو اس حویلی میں اس کے تمام حقوق دلاؤں گا۔ وہ ہماری بہو نہیں بیٹی بن کر رہے گی۔ ارحام کی نظریں اور سر مزید جھک گیا تھا۔ بلا شک وہ بہت اچھے انسان تھے۔ بسما اپنے دادا جلال خان کسی میں سے بھی لگ کر جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ اسے اس کا خاندان واپس مل گیا تھا اور یہی تو وہ چاہتی تھی، اور جس شخص نے اسے اپنوں سے دور کیا تھا چند گھنٹوں بعد ہی وہ اسے اس کے سب رشتے واپس دلا گیا تھا۔ جہاں تک ذیشان کا سوال تھا تو اسے جلال صاحب کے ایک حکم نے اپنی بیوی سمیت حویلی آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان اور صوفیہ دونوں نے اسے بہت پیار سے تھاما تھا، اسے یقین دلایا تھا کہ بسما ارحام شاہ کے ساتھ بے حد خوش ہے، تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے زونیا کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک پر بہت پچھتاوا تھا۔ اس کا مداوع کرنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود ہی تمام در کھول دیے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اب اس کا لائف سٹائل چینج ہونے والا تھا۔ زونیا کے ساتھ اس کی جو ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اسے اپنی تمام تر توجہ اور محبتوں سے نوازتے ہوئے اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا۔ رشتے بدلے تھے تو معنی بھی بدل گئے تھے۔ ارحام اپنے بہنوئی کی نرم دلی کی وجہ سے ہی امپریس ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد ارحام کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ پیچھے صوفیہ بیگم نے بسما کا جینا دھوبر کر دیا تھا۔ کبھی اسے حویلی کے پرانے اسٹور روم کی صفائی پر لگا دیتی تو کبھی کڑی دھوپ میں پودوں کو پانی دینے کا حکم دیتی۔ بسما ارحام سے شکایت لگانا چاہتی تھی مگر وہ یہ سوچ کر ڈرتی تھی کہ حویلی میں بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے وہ خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ اس لیے اس نے ایک لفظ بھی ارحام کو فون پر نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتوں میں مزید کڑواہٹ آ جائے۔ صوفیہ بیگم کو بسما کی یہ خاموشی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یہ لڑکی تو جتنی معصوم ہے اتنی ہی ڈھیٹ نکلی، انہوں نے دانت پیستے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا۔ اب انہوں نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جو بسما کے کردار کو داغدار کر دے۔ انہوں نے حویلی کے ایک نئے ملازم گل خان کو پیسوں کا لالچ دے کر اکسایا کہ وہ رات کے وقت بسما کے کمرے میں جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ارحام کی واپسی کی خبر حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ بسما بے چینی سے اپنے کمرے میں ارحام کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ بسما سمجھی ارحام ہے مگر سامنے ایک انجان مرد کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے پہلے کہ وہ چیختی صوفیہ بیگم بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے شور کر کے باقی لوگوں کو بلا لیا۔ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ ارحام کی غیر موجودگی میں یہ گل خان تمہارے کمرے میں اپنی تنہائی بانٹ رہی ہے؟ صوفیہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بسما ساکت کھڑی تھی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ گل خان نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ نے مجھے خود بلایا تھا، میں تو بس حکم کی تعمیل کر رہا تھا، نوکر جو ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے ارحام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھکن تھی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صوفیہ بیگم نے فوراً ارحام کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو ارحام، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ شہر کی لڑکیاں اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ اس نے تمہاری عزت خاک میں ملا دی۔ اسے اب بھی اسی وقت حویلی سے نکال باہر کرو۔ حویلی کے باقی لوگ بھی صوفیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ بسما کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ارحام کی طرف دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے گل خان کو گھور رہا تھا۔ بسما کو لگا کہ آج ارحام کا پارا چڑھے گا اور وہ اسے پکا کچا چبا جائے گا۔ ارحام آہستہ آہستہ بسما کے قریب آیا۔ بسما نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لی۔ اسے تھپڑ کا انتظار تھا۔ اگلے ہی لمحے ارحام نے اسے سب کے سامنے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بسما ساکت رہ گئی تھی جبکہ باقی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے بعد ارحام باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سب خاموش ہو جائیں۔ ارحام کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ بسما کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے قہر بھری نظر گل خان پر ڈالی اور پھر تائی جان کی طرف مڑ کر بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی راہ چلتے ملازم کی وجہ سے اپنی بیوی کے کردار پر شک کروں گا؟ تائی جان، میں ارحام ہوں۔ میں نے بسما کو صرف نکاح میں نہیں لیا، اسے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ بیوی ہے میری اور اس کی پاک دامنی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اور آپ کی ہمت کیسے بھی میری بیوی کو ایک کمتر ملازم کے سائے گلے ٹھہرانے کی؟
ارحام نے بسمہ کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، سن لیں سب، بسم اس حویلی کی عزت بھی ہے اور میری بیوی بھی۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتا اور میرا اعتبار اتنا کمزور نہیں کہ کسی کی گھٹیا سازش سے ٹوٹ جائے۔ گل خان کو بھی اسی وقت استبل لے جاؤ، مجھے اسے حساب کتاب برابر کرنے ہوں گے۔ اور تائی جان، یہ آپ کی آخری غلطی تھی، اگلی بار میں رشتہ داری اور آپ کے احسان سب کچھ بھول جاؤں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صوبے بیگم کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ارحام نے سب کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جب کمرہ خالی ہوا تو بسمہ پھوٹ پھوٹ کر ارحام کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ کافی دنوں سے میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے۔ ارحام نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمہیں پریشان کر رہی تھی؟ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اور اپنی تائی کو بسمہ نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا آپ غصہ کریں گے۔ ارحام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، میرا غصہ دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے صرف ارحام کی محبت ہے۔ آج کے بعد کبھی خود کو تنہا اور کمزور مت سمجھنا۔ اس لمحے بسمہ کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ پتھر کا نظر آنے والا سردار دراصل اس کے لیے موم سے زیادہ نرم ہے، اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی تھی۔ بسمہ جیسے اسے سچ بتانے کی ہمت کر رہی تھی۔ بسمہ نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی ساری کنفیوژن کو جھٹکا اور نہایت دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، ارحام، اس رات جس رات ہمارا نکاح ہوا تھا، میں نے آپ سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے ندامت سے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے سوٹ کے بٹنوں کو انگلیوں سے چھیڑنے لگے۔ مجھے پیریڈز نہیں تھے، میں بس آپ کی شخصیت، آپ کے رعب اور اس اچانک بننے والے رشتے سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ذیشان کا بدلہ لیں گے، اس لیے میں نے وہ جھوٹا بہانہ بنایا تھا تاکہ آپ سے دور رہ سکوں۔ اور مجھے یہ بھی لگا تھا کہ آپ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ ارحام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگی، جیسے وہ اس جھوٹ سے پہلے واقف تھا۔ اس نے بسمہ کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بسمہ کہ ارحام اتنا نادان ہے؟ میں تمہاری آنکھوں میں چھپا ڈر اسی رات پڑ چکا تھا، اسی لیے خاموش رہا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ۔ بسمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، مگر آج جس طرح آپ نے پوری دنیا اور اپنے پورے خاندان کے سامنے میرا مان رکھا نا، مجھ پر وہ اعتبار کیا جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس نے میرے دل کے سارے بند دروازے کھول دیے اور میرے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ اب میں اس رشتے کو اپنی پوری خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ ارحام نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی، چلو امی، تمہاری یہ کوئی غلط فہمی دور کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بسمہ کہ میں نے یہ نکاح صرف حالات کے جبر میں کیا تھا؟ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے جب تم شہر کے اس بڑے مال میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی؟ تم نے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا تھا، پوری چاکلیٹ لگ رہی تھی تم، اور تم کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ تم اس ہجوم میں کسی چمکتے ستارے کی طرح تھی۔ میں نے تمہیں وہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اپنا دل وہیں ہار بیٹھا تھا۔ بسمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا تو تھا، مگر یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا بسمہ، ارحام نے اعتراف کیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بسمہ کی کمر پر مضبوط ہوگی۔ شہر کے چپے چپے میں، ہر یونیورسٹی اور ہر جگہ میں تمہیں تلاش کیا، مگر تم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ پھر جب میری بہن نے ذیشان سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں جانتا تھا کہ اسے حویلی کا ماحول پسند نہیں تھا اور تائی بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ میں اسے ویسے ہی زندگی دینا چاہتا تھا جیسے اسے پسند تھی، اسی لیے میں نے اس کی شادی ذیشان سے کروانے کے لیے تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ اور پھر جب میں نے تمہیں سواگرات میں دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جسے میں نے اپنے دماغ کے کسی کونے میں نقش کر رکھا تھا وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ بسمہ یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ اب تک ایک ظالم سردار سمجھ رہی تھی، وہ تو عرصہ دراز سے اس کا اسیر تھا۔ اس کے دل میں ارحام کے لیے عزت اور بے پناہ محبت کئی گنا بڑھ گئی تھی، جس نے اس کے تمام سابقہ زخموں کو بھر دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ارحام کے مضبوط کندھوں پر رکھ دی اور اپنی آنکھیں موند کر خود کو مکمل طور پر اس کے سحر اور دسترس میں دے دیا۔ ارحام نے اسے پیار سے سمیٹ لیا۔ بسمہ اس کے سینے سے لگی خاموشی سے اس کے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے دل میں موجود سارے خوف، سارے خدشات اور ساری بے یقینی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک حقیقت تھی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ارحام نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔
بسما نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر اس دن آپ مجھے مال میں نہ دیکھتے تو شاید ہماری ملاقات کبھی نہ ہوتی۔ ارحام مسکرا دیا۔ ہوتی ضرور، کچھ لوگ قسمت میں اتنے گہرے لکھے ہوتے ہیں کہ راستے خود بخود ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ بسما کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ہمیشہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، صرف تمہارے سامنے۔ اس کے جواب پر بسما نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، ایک بات یاد رکھنا بسما، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے خلاف سب کھڑے ہو جائیں، لیکن تم کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ جب تک ارحام شاہ زندہ ہے تمہارا سایہ بھی کسی تکلیف سے نہیں ٹکرائے گا۔ بسما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ہر بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ رونا جاتا ہے؟ کیونکہ تم ہر بار ایسی شکل بنا لیتی ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں بس دیکھتا ہی رہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ کمرے میں پہلی بار اتنی ہلکی پھلکی خوشی بکھری تھی۔ ارحام نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات کا جواب تو دو۔ کون سی؟ اگر میں واقعی تمہیں مال میں نہ دیکھتا اور پھر اچانک کسی دن رشتہ لے کر آ جاتا تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتی؟ بسما نے مصنوعی سوچنے ہوئے انداز میں اپنایا اور پھر بولی، نہیں۔ کیا؟ ارحام فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بسما ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ بہت زیادہ روبدار ہیں۔ اور اب وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب اگر دوبارہ بھی انتخاب کرنا پڑے تو ہر بار آپ ہی کو چنوں گی۔ چند لمحوں کے لیے ارحام واقعی خاموش ہو گیا۔ بسما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کی چیز اتنی آسانی سے مل گئی ہے۔ بسما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ باہر حویلی کے ذہن میں شام اتر رہی تھی، جبکہ اندر دو دلوں کے درمیان موجود آخری فاصلے بھی ختم ہو رہے تھے۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف، کوئی غلط فہمی اور کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی۔ صرف اعتماد، محبت اور ساتھ نبھانے کا ایک خوبصورت وعدہ باقی تھا۔